کہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستوں کے حصول کا معاملہ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق نائک کے دلائل مکمل۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر الیکشن کمیشن میں سماعت کے دوران بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر خان کے دلائل۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا، کل الیکشن کمیشن نے حکم نامہ جاری کیا، آپ نے ساری پارٹیوں کو نوٹس کرنے کا فیصلہ لیا، یہ ایک بے معنی مشق ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم نے صرف متعلقہ پارٹیز کو بلایا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی درخواست پر 3 میٹنگز ہوئی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستوں کے حصول کا معاملہ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق نائک کے دلائل مکمل۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر الیکشن کمیشن میں سماعت کے دوران بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر خان کے دلائل۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا، کل الیکشن کمیشن نے حکم نامہ جاری کیا، آپ نے ساری پارٹیوں کو نوٹس کرنے کا فیصلہ کیا۔ مزید تفصیلات سجاد کاظمی سے جانتے ہیں۔ سجاد، آگاہ کیجیے گا، سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستوں کے حصول کا معاملہ ہے، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، اسی حوالے سے اس وقت سماعت چل رہی ہے اور تقریباً 2 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں فل جو بینچ ہے وہ سماعت کر رہا ہے۔ فاروق ایچ نائک جو کہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے ابھی دلائل ریسنٹلی مکمل ہوئے اور ان کی طرف سے یہ پوائنٹ اٹھایا گیا کہ اگر مقررہ وقت گزر گیا تو پھر فہرست نہیں دی جا سکتی، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو فہرست دینے کا وقت تھا وہ بھی گزر چکا ہے، اور اس تناظر میں اب جو فارمولہ آئین کے آرٹیکل 51 میں دیا گیا ہے اس کے تحت نشستیں الاٹ کی جائیں گی، جبکہ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کا کوئی رکن جنرل نشست جیت کر نہیں آیا اور سنی اتحاد کونسل نے کمیشن میں کوئی ترجیح فہرست جو ہے وہ بھی جمع نہیں کرائی۔ الیکشن ایکٹ سیکشن 104 کے تحت کاغذات نامزدگی کی تاریخ اور گزرنے کے بعد نئی فہرست جمع کروائی جا سکتی ہے اور نہ ہی موجودہ فہرست میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مخصوص نشستوں کے لیے موجودہ فہرست میں نام ختم ہونے کی صورت میں سیاسی جماعت مزید نام دے سکتی ہے، اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا دلائل میں کہ الیکشن کمیشن اس وقت سنی اتحاد کونسل سے ترجیح فہرست طلب کرنے کی ہدایت بھی جاری نہیں کر سکتا۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے سنی اتحاد کونسل کا خط جو ہے بیرسٹر علی ظفر کو پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ تو مخصوص نشستیں لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن جو خط 26 فروری کو یعنی کہ 1 روز پہلے لکھا گیا ہے اس میں سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جنرل الیکشن نہیں لڑے، نہ ہی مخصوص نشستیں ان کو چاہیے ہیں، اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں چاہیے تو آپ کیوں ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ یہ نشستیں لیں؟ جس پر بیرسٹر علی ظفر کی طرف سے سنی اتحاد کونسل کے اس خط سے ناعلمی کا اظہار کیا گیا اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کونسل نے ایسی کسی خط حوالے سے نہیں بتایا۔ اس سے قبل جو دلائل دیے گئے ان کی طرف سے 3 کوشچن جو ہے وہ اٹھائے گئے اور یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس لیے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی کیونکہ آپ کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے آگے نہیں آئے، لیکن ان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ الیکشن ایکٹ بھی موجود ہے، جبکہ آئین بھی یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بھی سیاسی جماعت میں کوئی بھی آزاد امیدوار شرکت کرتے ہیں منتخب ہونے کے بعد تو اس کا کوٹا بنتا ہے جنرل نشستوں کی نسبت اور وہ کوٹا اس کو الاٹ ہونا چاہیے۔ اور کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب اگر کوئی ایک آزاد امیدوار 100 نشستیں جیت کر آتے ہیں اور باقی دیگر سیاسی جماعتوں نے سجاد، آپ تفصیلات سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔